الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم كانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر مظالم کرنا شروع کر دیے ہیں، اور یہ کافی دہائیوں سے ہی اس کا کام جاری ہے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ اپنی قوت اور طاقت دکھانا چاہتے ہیں، لیکن مسلم امت جو ہے، حضور عالم نور مجسم صاحب کل کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے، وہ نیند میں سوئی ہوئی ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ مسلم امت یعنی فلسطین کا ساتھ دیں، اور کیونکہ وہ قبلہ اول ہے، اسلام کا قبلہ اول ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ان یہودیوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی ان پر جما دی گئی خواری جہاں ہو امان نہ پائیں گے مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے، اور ان پر جما دی گئی محتاجی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، اس لیے کہ نافرمان بردار اور سرکش تھے۔ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں استثناء بھی ہے کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گیا کہ یہودی ذلت اور خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ تبارک و تعالی کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ اللہ کریم جل جلالہ کی رسی کے ساتھ یوں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں تو خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں سے عہد و پیمان کریں، اسلامی حکومت کے ذمہ بن جائیں، یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگے اور تعاون حاصل کرے تو دنیاوی عزت پا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے۔ فی زمانہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن کریم یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے کہ بحسب استثناء وحبل من الناس، صدیوں سے ذلیل اور خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی۔ بحوالہ فتویٰ نوریہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 194۔ یہودیوں پر اس طرح ذلت لازم کر دی گئی کہ وہ قرۂ ارضی پر ہر خطے میں ذلیل اور خوار ہیں، اور اپنے زور بازو سے انہیں کہیں پر بھی غلبہ حاصل نہیں ہے، ما سوا اس کے کہ مسلمانوں نے ان کو امان دے دی اور کہیں غیر مسلموں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا۔ اس زمانے میں انگلینڈ، امریکہ اور روس نے باہمی اشتراک سے فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک یہودی ریاست جو قائم کی ہے، اور آج کل امریکہ ان کا پشت پناہ ہے۔
یہ صرف اپنی انفرادی قوت سے کہیں حکومت قائم نہیں کر سکے، ان کا ایٹمی قوت بننا بھی امریکی مدد کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ ذلت، غضب الہی اور مسکینی مسلط کیے جانے کے مستحق اس لیے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے رہے تھے، اور اللہ کی آیتوں کا انکار اور انبیاء کرام علیہ السلام کا قتل یہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرتے رہے ہیں۔ اس آیت سے مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ جن لوگوں پر ہر جگہ خدا کی مار اور لعنت پڑ رہی ہے وہ تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے، اور جو لوگ غیروں کے سہارے کے بغیر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے وہ تمہاری حکومت کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اطمینان اور تسلی اور یہودیوں پر غلبہ کی بشارت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار رہیں، اور جب مسلمان اجتماعی طور پر دینی اقتدار سے منحرف ہو جائیں، اسلامی اقدار پر عمل کرنا ان کے لیے باعث ننگ اور عار ہو۔ سو آج کے ماڈرن معاشرے میں کسی مسلمان نوجوان کا داڑھی رکھ لینا، ٹخنوں سے اوپر شلوار پہننا اور سر پر عمامہ باندھنا اس طرح اس طبقے میں باعث ملامت ہے، اور عورتوں کا برقع پہننا، نامحرموں سے پردہ کرنا اور گھر کی چار دیواری میں رہنا اس ترقی یافتہ مہذب معاشرے میں گنوار پن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور غیر اسلامی تہذیب اور ثقافت کو اپنانا ان کے لیے فخر کا باعث ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اسلامی احکام ان کو بوجھ معلوم ہونے لگے تو پھر ان مسلمانوں کا ان لعنتی اور مغضوب یہودیوں کے ہاتھ مسلسل شکست کھانا کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہود کی دائمی ذلت اور مسکنت کا مفہوم جو ائمہ تفسیر علیہم الرحمہ، صحابہ، تابعین کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ کتنے ہی مالدار ہی ہو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل اور حقیر ہی سمجھے جائیں گے، جن کے ہاتھ لگیں گے ان کو ذلیل کرے گا۔ امام تفسیر ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کی ذلت اور مسکنت کا مفہوم یہ نقل کیا ہے، ہم اہل النیالاتی یعنی الجزیہ، مطلب یہ کہ یہود ہمیشہ دوسروں کے غلامی میں رہیں گے، ان کو ٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے، خود ان کی کوئی قوت اور اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ تفسیر کشاف میں اس جگہ استثناء کو متصل قرار دے کر آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ یہود پر ذلت اور خواری لگی رہے گی مگر دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں، ایک بحبل من اللہ کا عہد، مثلا نابالغ یا عورت ہونے کی بنا پر بحکم خداوندی وہ قتل وغیرہ سے معمون ہیں، دوسرے بحبل من الناس، لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر ان کی ذلت اور خواری کا ظہور نہ ہوگا۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو حکومت بھی ہے، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ حکومت در حقیقت حبل من الناس میں داخل ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یورپ امریکہ کی ایک مشترکہ چھاونی ہے جو عرب سرزمین پر ناجائز طور پر قائم کی گئی ہے، وہی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی آج ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو اسرائیل ایک دن بھی اپنا وجود قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی، انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب اور انہیں قتل اور اذیت کی بے باکی اور بت پرستی کے وبال نے انہیں ذلت اور خواری کے ایسے گھڑے میں دھکیل دیا ہے کہ جس سے نکالنے کی ہر کوشش انہیں مزید رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے۔ اس ذلت اور خواری کی تشریح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی نے جان اور مال قعتی سے کی ہے۔ تفسیر روح المعانی سورہ آل عمران، یعنی ان کے جان مال کی کوئی قدر
قیمت دنیا میں نہیں ہوگی۔ ہر جگہ مار کھاتے اور مال سے ہاتھ دھوتے نظر آئیں گے۔ بخت نصر بابلی بادشاہ 598 قبل مسیح میں ان کے وطن بیت المقدس پر حملہ آور ہوا اور پورے شہر کی عمارتوں کو ڈھا کر جلا دیا۔ ہزاروں یہودیوں کو تحقیق کر کے باقی ماندہ ہزاروں کو اپنے ساتھ قید کر کے بابل لے گیا۔ 70 سال کی غلامی کے بعد قدرت انہیں ایک دوسرے عذاب سے دوچار کرنے کے لیے فلسطین دوبارہ لے آئی۔ چنانچہ 198 قبل مسیح میں شاہ انطاکیہ انڈوکس سارس کا حملہ خدائی کوڑا بن کر ان پر برسا۔ اس نے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 63 قبل مسیح رومی سردار پومپی نے حملہ کر کے ایک بار پھر انہیں قتل اور اسارت کا مزہ چکھایا۔ 70 عیسوی میں رومی شاہ ٹائٹس خدا کا عذاب بن کر ان پر اترا، جس نے قتل اور تعذیب کی نت نئے طریقے ان پر آزمائے، پوری مملکت کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک روند ڈالا۔ 1.25 لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے فتح کا جشن منایا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودیوں کے قبول ایمان سے مایوس ہو چکے تھے، بلکہ حضرت مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے یہود کی تنگ نظری کا شکار تھے، اس لیے انہوں نے اپنی دعوت کا رخ یہودیوں سے پھیر کر رومیوں کی طرف موڑ لیا، جس میں بنیادی کردار موجودہ مسیحیت کے بانی پولس کا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومیوں نے مسیحیت قبول کر کے یہودیوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا، فلسطین پر قبضہ کر کے مقدس مقامات ان سے چھین لیے۔ یہودیوں نے جو ظلم مسیحوں پر کیے تھے، اس کا انتقام مسیحوں نے اینٹ کا جواب پتھر کی صورت میں لیا۔ باہمی چپکلش میں صاحب حیثیت یہودی فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ طائف، یمن، بحرین، کیمیا، فدق، وادی قرا اور بالخصوص مدینہ منورہ میں کافی تعداد میں آباد ہو گئے۔ عرب میں آباد ہونے کے 2 مقصد تھے: مسیحیوں کے ظلم سے نجات، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار، جس کے ذریعے مسیحوں پر غلبہ کا یقین رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت یہودیوں کے 3 قبائل مدینے میں مقیم تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اول ذکر دونوں قبائل بوجہ عہد شکنی کے مدینہ منورہ سے ذلیل کر کے جلا وطن کر دیے گئے، اور بنو قریظہ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں اور بچیوں کو غلام بنا لیا گیا۔ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہونے والے یہودی خیبر کو اپنا مرکز بنا کر مسلمانوں کے دشمن مشرکین کی سرپرستی کرنے لگے۔ ان کی سرکوبی کے لیے 7 ہجری میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہودی ذمہ بن کر مسلمانوں کے ماتحت زندگی کا عذاب جھیلنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے انہیں جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ یوں ایک بار پھر یہ آوارہ جہاں ہو گئے۔ سینکڑوں سالوں تک یہ مسلمانوں کے ماتحت جزیہ دے کر امن اور سکون کی زندگی گزارتے رہے، انہیں اپنے مذہبی احکام پر عمل کرنے کی مکمل اجازت رہی۔ مسلمان معاشرے میں ہمیشہ ان کی جان اور مال محفوظ رہی۔ اس دوران یہ مسیحی ممالک روس، انگلستان، فرانس، ہسپانیہ، جرمنی، اٹلی وغیرہ میں بارہا جا کر آباد ہوئے، لیکن ان پر مسیحوں نے شدید ترین مظالم ڈھائے۔ ان کی پوری آبادیوں کو ڈھا دیا جاتا، انہیں زندہ جلا دیا جاتا، جنگلی درندوں سے بھڑوا دیا جاتا۔ جہاں کہیں کسی کی یہودی ہونے کا پتہ چلتا، مسیحی مجمع اس پر ٹوٹ پڑتا اور وہیں یہودی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یورپ کے مسیحی ممالک نے یہودیوں پر جو ستم ڈھائے ہیں، اس کا اندازہ یہودیوں کے مرتب کردہ کتاب ہولوکاسٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ زیب داستان بڑھانے کے لیے اس میں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے، لیکن اس مبالغہ کی پردے میں حقیقت کی جھلک بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔
یورپی ممالک کے ان ظالمانہ رویوں سے تنگ آ کر یہ مسلمانوں کے پاس ہی پناہ لیتے رہے۔ صدیوں تک یہودیوں کے حفاظت کرنے والے مسلمانوں کی نیکی کا صلہ اسرائیلی قابض جس درندگی کے ساتھ دے رہے ہیں، شاید محسن کشی کی اس بدتر مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکے گی۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں یہودی جرمنی اور آسٹریا میں خوب چھائے ہوئے تھے۔ اسلامی خلافت عثمانیہ جرمنوں کے اتحادی تھی، فریق مخالف برطانیہ اور اس کے حلیف ممالک تھے۔ اس جنگ میں یہودیوں نے برطانیہ کو سرمایہ اور قوم کی ہر قابلیت کی پیشکش اس شرط پر کی کہ اختتام جنگ پر فلسطین کو یہودی وطن بنانے کا پختہ وعدہ کیا جائے۔ برطانیہ کو سرمایہ کی بھی ضرورت تھی اور جرمن کے غداروں کی بھی وہ یہودی قوم کی صورت میں اسے مل گئے۔ نیز یہود کے اس پیشکش سے خود برطانیہ کو یہودی آبادی کو اپنے مملکت سے جان چھڑا کر دوسری جگہ بسانے کا موقع بھی مل رہا تھا۔ یوں اپنے مفادات کی خاطر یہود اور نصارہ ایک ہو گئے۔ دوسری طرف فلسطین کی باغ دوڑ خلافت عثمانیہ کی پاس تھی اور خلافت عثمانیہ اس جنگ میں جرمنی کا اتحادی بن کر برطانیہ کے مقابلے پر تھا۔ جرمنی کی شکست کا اثر خلافت عثمانیہ کے منقسم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا اور فلسطین کا اختیار برطانیہ کے ہاتھوں آ گیا۔ چنانچہ 1970 میں وہ رسوائے عالم دستاویز شائع ہوئی جس میں یہودیوں کو فلسطین میں بسانے اور ان کے جان اور مال کی حفاظت کا یقین دلایا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں یہودی دھڑا دھڑ اسلحہ حاصل کرنے اور لاکھوں یہودیوں کو فلسطین میں لا بسانے میں کامیاب ہو گئے۔ بالآخر 1947 میں اقوام متحدہ نے تقسیم فلسطین کا ظالمانہ فیصلہ کر کے تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھ دی۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی چھتری تلے یہودی اپنے مملکت کو پرسکون بنانے کے لیے سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا نے ان کے حق میں ذلت ہی لکھی ہے اور مملکت فورس یورپی تعاون انہیں مسلمانوں کے خوف سے مطمئن نہیں رکھ سکتا۔ مسلمان کبھی بھی اس غاصبانہ مملکت کو تسلیم نہیں کر سکتے، نہ مقدس مقامات کی حوالگی قابل قبول ہے۔ دنیا کے منظرنامے میں اسرائیلی مملکت کے قیام کے بعد دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے شاید یہودیوں پر خدا کے آخری کوڑے کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی اجتماعی قتل گاہ کی پیشن گوئی بھی اسی مقام پر کی گئی ہے۔ یہود کے متعلق دوسری پیشن گوئی مسکنت اور محتاجگی کی ہے، یعنی کبھی یہ معاشی خود مختاری حاصل نہیں کر سکتے۔ یہودی دنیا میں جہاں کہیں رہیں وہاں کی مقامی آبادی کے تناسب سے معاشی طور پر فقر اور مسکنت کا شکار رہے۔ یہ پیشن گوئی من حیث القوم کی گئی ہے۔ یہودی قوم کی حیثیت سے مسکنت کے عذاب سے نہیں نکل سکتے۔ اگر قوم کے کچھ افراد غیر معمولی طور پر مالدار ہو جائیں تو وہ پیشن گوئی کے خلاف نہیں ہے۔ ان میں جو افراد معاشی طور پر غیر معمولی طور پر مستحکم ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکس اور لوٹ مار کے خوف سے اپنا رہن سہن محتاجوں کا سا رکھتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے اپنے خون پسینے کی کمائی سے فائدہ نہ اٹھا سکنا اور اپنی مالداری پر فقر کی چادر پھیلائے رکھنا بھی ایک طرح کی مسکنت ہے۔ وقال آخرون المراد بالمسکنت ان اليہود یظہر من نفسه الفقر وان اغنیا موسرا۔ بحوالہ تفسیر کبیر سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ یعنی پہلی پیشن گوئی کے متعلق تو بتایا گیا کہ وہ عہد الہی اور عہد انسانی پر پورا اترنے کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے، مگر مسکنت کا ذکر کسی شرط کے بغیر اور ذلت سے جدا طور پر بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسکنت یہودیوں کے حق میں وصف لازم ہے، عہد الہی یا عہد انسانی کے تحت زندگی گزاریں یا اس کے بغیر اس عذاب سے انہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ بحوالہ تفسیر کبیر تحت آیت نمبر آل عمران آیت نمبر 112۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم میں یہودی قوم کو ذلت اور رسوائی سے چھٹکارا پانے کے دو راستے دکھائے، حبل من اللہ، و حبل کہتے ہیں عہد کو۔ حبل من اللہ کا مطلب ہے کہ یہودی عہد الہی پر پورا اترنے کی صورت میں اس ذلت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور عہد الہی سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کو جسم دے کر ان سے الست بربکم قالوا بلا شہدنا کے ذریعے توحید کا اقرار کرایا تھا۔ اگر یہودی اس عہد کے پاسداری کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے توحید کی عملی گواہی دے دیں تو جان اور مال کی بے وقعتی کے عذاب سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ حبل من اللہ کی دوسری تفسیر جزیہ کی ادائیگی سے بھی کی گئی ہے، یعنی یہودی مسلمانوں کے ماتحت جزیہ دے کر اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں، چونکہ یہ جزیہ مسلمان بحکم الہی یہود سے وصول کرتے ہیں، اس لیے عہد الہی سے تعبیر کیا گیا۔ محاولہ عن ابن عباس زاد المسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ لیکن اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جزیہ بھی ایک طرح کی ذلت ہے، اس ذلت سے چھٹکارا پانا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں بھی اس ذلت کی کیفیت بتلایا گیا ہے کہ حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یعنی تو اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذلت کا اطلاق قتل، اسارت، غلامی، مال کے مباح ہونے، معاشرے میں ناپسندیدہ ہونے اور معمولی فرض سمجھنے کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ حبل من اللہ کے استثناء سے ذلت کے اس مجموعے سے بچ جائے گا، لیکن ذلت کی کچھ صورتیں بہر صورت لاحق رہیں گی۔ استثناء مجموعی کے نفی پر دلالت نہیں کرتا، لہذا حبل من الناس سے یہود کی جان اور مال تو محفوظ ہو جائے گی، مگر عزت نفس معاشرے میں باعزت شہری اور جزیہ سے چھٹکارے کی ضمانت نہیں مل سکتی۔ بحوالہ تفسیر کبیر سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ حبل من اللہ کی مذکورہ بالا کی گئی تفسیر کے بعد حبل من الناس سے مراد لوگوں سے کیے مختلف معاہدے اور صلح نامے ہیں جس کی آڑ میں یہ اپنی جان اور مال کو محفوظ رکھ سکیں گے، اس میں جزیہ داخل نہیں، کیونکہ وہ حبل من اللہ کی ایک صورت ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ البتہ مسلمانوں کی طرف سے شخصی امان اس میں داخل ہے۔ مذکورہ بالا تفسیر سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کبھی قومی اور معاشی خود مختاری حاصل نہیں کر سکیں گے، مگر اب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم خود مختار ہو چکی ہے۔ یہ اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ قرآن کریم نے ذلت اور مسکنت کی خبر جس قوم کے متعلق دی ہے وہ اسرائیلی قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگر کوئی شخص اسرائیلی نسل سے تعلق نہیں رکھتا مگر اس مذہب کو اختیار کر کے خود کو یہودی کہلاتا ہے، وہ اس کے متعینہ مستحق سے خارج ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کی حالت و معیشیت کو دیکھ کر قرآنی آیت کو ان پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اچھی خاصی تعداد یہودی قوم میں ہے۔ موجودہ قابض اسرائیل کی بقا حبل من الناس کے سہارے ہے۔ اگر عالم کفر اس کی سرپرستی سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو چند لمحوں میں اس قابض اسرائیل کا وجود دنیا کے نقشے سے محو ہو جائے گا، اور ان کا معاشی ستون بھی عالمی کفر کی امداد سے مستحکم نظر آتا ہے، وگرنہ حقیقت میں حیث القوم اسرائیلی تنگ دستی سے دوچار ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً دنیا کے کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی طاقت ایسی اٹھتی رہی ہے جو یہودیوں کو خوب مارتی کھدیڑتی رہی ہے۔ جہاں کہیں بھی وہ بخیریت رہیں اپنے بل بوتے پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مواقع کے بنا پر کسی دوسرے ہی انسانی گروہ کی حمایت میں آ جانے کی وجہ سے رہے ہیں۔ موجودہ یہودی قابض اسرائیل بھی برطانیہ اور امریکہ کی حمایت ہی میں قائم ہوئے ہیں اور باقی ہے۔ یہ حمایت جس وقت بھی ہٹے گی اس قابض اسرائیل کا حشر دنیا دیکھ لے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو فنا نہیں کرنا چاہتا بلکہ نمونہ عبرت بنا کر باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس
اس پر مسلسل عذاب کا کوڑا ہی برستا رہتا تو یہ کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کے باقی رہنے کا یہ انتظام کر دیا ہے کہ کہیں وہ پیٹی جاتی ہے تو کہیں اسے پناہ بھی مل جاتی ہے۔ اس طرح 2500 برس سے لا یموت فیہا ولا یحیا کے مستاق اس دنیا میں جیے جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الفتن واشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل، حدیث نمبر 5207۔ یعنی قیامت قائم نہ ہوگی مگر یہ کہ اس سے پہلے مسلمان یہودی سے آخری معرکہ لڑیں گے، پھر مسلمان ان کو قتل کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہودی اگر کسی پتھر یا کسی درخت کے آڑ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بول اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے، ادھر آ اور اس کو قتل کر دے، سوائے شجر غرقد کے وہ نہیں بولے گا، اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا۔ غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف بہت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہو کر صلیب کو توڑ ڈالنے والے عمل، خنزیر کو قتل کر کے دنیا سے مٹا دینے، دین اسلام کے حکم کو دنیا پر نافذ کر دینے اور اسلام کے علاوہ ہر قانون اور دستور کو باطل کر دینے والی یہود کے نزدیک ہر ناگواری کے باوجود کہ انہیں خوب معلوم ہے ایسا ہو کر رہے گا اور ان کی سازشوں پر حق غالب آ کر رہے گا، ان ظالموں نے کھلا انکار کرتے ہوئے کفر اور شرار اور فساد، دہشت گردی کی راہ پر چلنا آخر زمانے تک اختیار کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی جناب محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی قیادت میں ایک جانب مسلمان مجاہدین اور دوسری طرف کان دجال اور یہودیوں کے مابین اس آخری معرکہ اور جنگ و قتال کا یہ آخری نتیجہ ہوگا، اور اس معرکہ میں دجال، کافر، قوم یہود اور ان کے تمام حلیفوں اور مددگاروں پر اللہ کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مجاہدین کے یہ شاندار فتح ہوگی۔ یہ وہی آخری معرکہ اور جنگ عظیم ہے کہ جس میں یہودی اور ان کے تمام حلیف و مددگار اپنے ہر طرح کی قوت، طاقت، تسلط اور دنیاوی ترقی جھونک دینے کے باوجود پوری کوشش کریں گے کہ وہ اس جنگ سے دور رہیں۔ اس کے لیے وہ کئی حرب اختیار کریں گے، جیسے کہ اسلامی لشکر یا جماعت کے ساتھ جنگ و قتال قائم کر کے انہیں وہاں پر الجھائے رکھنا، جیسے آج کل کے یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر دنیا کے مختلف مقامات پر یہ کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں، پروپیگنڈا اور نشر و اشاعت کے ذریعے دین حنیف کے جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والے عمل کو مسلسل جاری رکھنا اور آخری معرکے کے اسباب کو ہمیشہ ختم کرتے رہنے کا عمل، اس کے ساتھ وہ اس راہ کو ہموار رکھنے کے لیے مسلمانوں پر دنیا جہان میں ہر جگہ پر ظلم اور استبداد اور زیادتیاں کرنے والے جرائم کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل اسلام پر فریادوں کی پامالی میں انسانی حقوق کی آخری حد تک بے حرمتی کر رہے ہیں۔ عراق، گوانتا، مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور اسرائیل اور افغانستان کے جیلوں میں جو انسانیت سوز و سلوک یہ یہود اور نصارہ رب کائنات کے انبیاء کرام علیہ السلام کے اور دین حنیف کے دشمن کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ اب فلسطین کی موجودہ صورت حال کو دیکھیں۔ قابض اسرائیل کی مکمل حمایت کے باوجود بہت سی طاقتیں کھل کر سامنے نہیں آ رہی۔ انہیں بھی علم ہے کہ یہود دنیا کی ذلیل ترین قوم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخ اور قاتل ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ تو عزیزان من اور مسلمانان اسلام،
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی چاہیے کہ ان مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمان مجاہدین کو کامیابی، کامرانی، نصرت اور فتح عطا فرمائے، آمین۔